ایک اور حدیث میں ہے کہ آسمان سے آسمان میں دو فرشتے ہیں جن کے متعلق صرف یہی کام ہے، کوئی دوسرا کام نہیں۔ ایک کہتا رہتا ہے کہ یا اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا کر، دوسرا کہتا ہے یا اللہ روک رکھنے والے کو ہلاک عطا فرما۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صبح شام کی خصوصیت نہیں، ان کی ہر وقت یہی دعا ہے۔ لیکن پہلی روایت کی بنا پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرشتے آفتاب طلوع ہونے کے وقت اور غروب کے وقت خاص طور سے دعا کرتے ہیں، اور مشاہدہ تجربہ بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ مال جمع کر کے رکھنے والوں پر اکثر ایسی چیزیں مسلط ہو جاتی ہیں جن سے وہ سب ضائع ہو جاتا ہے۔ کسی پر مقدمہ مسلط ہو جاتا ہے، کسی پر آوارگی سوار ہو جاتی ہے، کسی کے چور پیچھے لگ جاتے ہیں۔ چور پیچھے لگ جاتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بربادی کبھی تو بعینہ اس مال کی ہوتی ہے اور کبھی صاحب مال کی، یعنی وہ خود ہی چل دیتا ہے، اور کبھی بربادی نیک اعمال کے ضائع ہونے سے ہوتی ہے کہ وہ اس میں پھنس کر نیک اعمال سے جاتا رہتا ہے، اور اس کے بالمقابل جو خرچ کرتا ہے اس کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص صدقہ اچھی طرح کرتا ہے، حق تعالی شانہ اس کے ترکے میں اچھی طرح نیابت کرتے ہیں، یعنی اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا مال وارث برباد نہیں کرتے، لغو چیزوں میں ضائع نہیں کرتے، ورنہ اکثر رؤساء کے لڑکے باپ کے مال کا جو حشر کرتے ہیں وہ معلوم ہی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو خرچ پسندیدہ ہے وہ وہی خرچ ہے جو نیک کاموں میں ہو، اہل و عیال کے نفقے میں ہو، یا مہمانوں پر خرچ ہو، یا دوسری عبادتوں میں۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ فرض عبادت اور نفل عبادت دونوں کو شامل ہے، لیکن نوافل سے روکنے والا بددعا کا مستحق نہیں ہوتا، مگر یہ کہ اس کی طبیعت پر ایسا بخل مسلط ہو جائے جو واجبات میں بھی خوشی سے خرچ نہ کرے۔ لیکن آئندہ حدیث تعمیم کی طرف اشارہ کرتی ہے۔